عرفہ ہماری 8 ہوتی ہے، تو ہم کیا کریں؟ اس معاملے میں آپ کوئی ایک بات اپنا سکتے ہیں، یعنی آپ پاکستان کے حساب سے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، آپ ان کے حساب سے رکھنا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک بات ہے، اگر آپ بات کو سمجھنا چاہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ رمضان کا روزہ سعودیہ کے حساب سے رکھتے ہیں یا پاکستان کے حساب سے؟ پاکستان کے حساب سے۔ آپ عید الفطر سعودیہ کے حساب سے کرتے ہیں یا پاکستان کے چاند کے اعتبار سے؟ پاکستان کے۔ اللہ نے چاند کو کس مقصد کے لیے بنایا ہے؟ اس لیے کہ ہر کوئی مقامی، ہر شہر، ہر علاقے کے لوگ اپنے چاند دیکھنے کے اعتبار سے اپنی ساری عبادتیں کریں، ہاں وہ عید ہو، عرفہ ہو، عاشورہ ہو، روزے ہوں، ساری عبادتیں کس کے حساب سے ہوتی ہیں؟ حتیٰ کہ عدت تک کے مسائل جو ہیں عدت کے، وہ کس حساب سے ہوتے ہیں؟ قمری تاریخ، اور قمر اپنے علاقے کا، کسی دوسرے ملک کا، دوسرے علاقے کا نہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا یسألونک عن الأہلہ، چاند کے بارے میں آپ سے، ہلال کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ فرما دیجئے ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے کا طریقہ ہے۔ ہی مواقیت للناس والحج، حج کی تاریخ، عید کی تاریخ، عبادات، عدت، جو بھی معاملات ہیں دینی شرعی احکامات، وہ ہر کوئی اپنے چاند کے اعتبار سے کرے۔ تو جب سب چیزیں اپنے چاند کے اعتبار سے ہیں تو ہمارا یوم عرفہ 9 ذی الحج اپنے اعتبار سے ہوگا۔ تو یہ ہے بات دلیل کے مطلب سمجھنے کے اعتبار سے کہ اگر آپ عشرہ ذی الحج میں گرمی ہے، طبیعت کمزور ہے، صحت ساتھ نہیں دیتی، کام ہے، برڈن ہے، آپ پورا عشرہ اس میں زیادہ روزے نہیں رکھ سکتے، حتیٰ کہ سوار جمعرات کا بھی نہیں رکھ سکتے، اور ایک اگر روزہ رکھنے کی ہمت پائیں تو وہ آپ اپنا 9 ذی الحج کا روزہ ضرور رکھ لیں۔ اس کی فضیلت بہت ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ 2 سال کے گناہ معاف، 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ بھی سمجھنا ضروری ہے، کہنے کو یہ بہت ہی ہلکی سی بات ہے کہ گناہ معاف ہو گئے، ویسے کہتے ہیں اللہ چاہے تو ویسے ہی روزے کے بغیر ہی بخش دے، پھر ہم سست ہو جاتے ہیں۔ اس کو سمجھیں کہ یہ گناہوں کی معافی ہمارے لیے کتنی اہم ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمارے دن اور رات میں، ہماری زندگی میں جو بھی پریشانیاں، جو بھی مسائل، جو بھی بیماری، جو بھی آفتیں، حادثات، پرابلمز، ایشوز، دکھ، غم جو بھی ہمیں لاحق ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم پر مصائب آتے ہیں، اور یہ اللہ کی محبت ہوتی ہے کہ اللہ گناہوں کے ذریعے سے بندے کو اپنی قربت کا موقع دیتا ہے۔ اللہ بندے کے گناہ ہیں اس کو پاک کرتا ہے، یہ اللہ کی محبت ہے، کیونکہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو مہلت دے دیتا ہے کہ جاؤ پھر عیش کرو۔ اللہ نے قارون کو بھی مہلت دی، فرعون کو بھی مہلت دی، کثرت بھی، مہلت بھی بہت دی۔ اللہ جس کو پاک کرنا چاہتا ہے نا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے کو بلند مقام دینا چاہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے عمل سے بھی اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا، عبادتیں اتنی نہیں ہیں کہ اتنے بلند مرتبے کو پہنچے، پھر اللہ اس کو اس بلند مرتبے تک کیسے پہنچاتا ہے؟ اسے کوئی دکھ، اسے کوئی پریشانی، اسے کوئی بیماری، کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، جس کے بدلے میں صبر پر اللہ اس کو وہ بلند مقام عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ تو آتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ بغیر ہم ان دکھوں کے، تکلیفوں کے، پریشانی کے اپنی منزل پہ پہنچ جائیں، مقام حاصل کر لیں، تو اس کے لیے یہ روزے، نیکی کے کام اہم ہوتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں، کیونکہ بندہ وہ شارٹ کٹ یہی ہے منزل کو پہنچنا مشقت کے بغیر، اس کا شارٹ کٹ یہی ہے کہ آپ نیک اعمال کریں۔ ان نیک اعمال میں سے 9 ذی الحج یوم عرفہ کا روزہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے تو عرفہ کا لفظ فرمایا تو پھر عرفہ کے دن ہی رکھیں۔ وہ آپ نے عرفہ اس لیے فرمایا کیونکہ عرفہ کے میدان میں آپ تھے، وہ آپ کا عرفہ کا دن تھا، اسی لیے آپ نے یوم عرفہ فرمایا۔ وگرنہ سائنسی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے بھی ساری دنیا کے لوگ یوم عرفہ کا روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ بعض لوگوں کی عید سعودیہ سے پہلے ہو جاتی ہے، کیا پھر وہ یوم عرفہ کا روزہ عید کے بعد رکھیں گے؟ اور بعض ممالک ایسے بھی ہیں کہ جب سعودیہ میں یوم عرفہ ہوتا ہے ان کا عید کا دن ہوتا ہے،
تو پھر وہ کیسے رکھیں گے جبکہ اسلام تو گلوبل ہے، پوری دنیا کے لیے ہے۔ اس لیے یہی اصول جو قرآن کا ہے کہ مواقیت للناس والحج، چاند کی رویت کو دیکھیں اور اپنی اپنی تمام وہ ترتیب، وہ تنظیم، وہ سب چیزیں اسی چاند کے اصول پر ہی صحیح کی جا سکتی ہیں۔ تو اگر آپ ایک روزہ رکھیں تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے کہ 2 سال کے لیے گناہ معاف، سمجھیں آپ سیکیور اور سیف زون میں آ گئے ہیں، سمجھیں کہ آپ گناہوں سے پاک ہلکے ہو گئے ہیں، مصیبتوں کے، پریشانیوں کے، نقصان کے آپ جو اثرات ہیں ان سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، لیکن آپ اس کے اثرات سے محفوظ ضرور رہیں گے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ دیکھیں کہ بعض اوقات کسی کو سر درد ہی جان لیوا ہوتا ہے اور کوئی ہارٹ اٹیک سے بھی بچ نکلتا ہے، کیوں؟ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ مصیبت آتی ہے مگر انسان محفوظ رہتا ہے۔ اور پھر بعض لوگ حیران بھی ہو رہے ہوتے پتہ نہیں کیسی ہے، میرے ساتھ تو اس کا اتنا سا بھی ہوتا نا تو میں تو یہ کر بیٹھتی، وہ کر بیٹھتی، اور اس سے کئی گنا 100 ٹائم زیادہ دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ مطمئن زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ اطمینان قلب ہے جسے اللہ نصیب کرتا ہے۔ یہ رب کی عافیت ہے کہ مسائل انسان پر اثر انداز نہیں ہوتے، آتے ہیں مگر اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، ہم واقعی یہی چیز چاہتے ہیں، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے۔ تو یہ 1 دن کا روزہ، اور پھر روزہ صرف جسمانی ہی نہیں، اگر میڈیکلی بھی دیکھا جائے تو بے شمار کاؤنٹ لیس اس کے بینیفٹس ہیں، اور اگر شرعی اعتبار سے دیکھیں، آخرت کے اعتبار سے دیکھیں، اخروی، تو یہ جہنم کے آگے ڈھال ہے۔ اسی لیے دیکھیں الصوم جنہ، آگ ہے ایک طرف، دوسری طرف انسان ہے، درمیان میں جو چیز ڈھال بن رہی ہے نا، رکاوٹ، آڑ، وہ نفلی روزہ ہے۔ اور جو اس کا صلہ ہے الصوم لی وانا اجزئ بہ، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ روزہ روزے دار میرے لیے رکھتا ہے، اس کا اللہ نے کرامن کاتبین کو نہیں لکھنا بتایا کہ 10، 100، 700 کتنی نیکیاں لکھنی ہیں، فرمایا روزہ یہ آگے ایکول ٹو جزا اللہ، روزہ اللہ، اس کی سرپرائز ہے، یہ سرپرائز، اور اللہ اپنی شان کے اعتبار سے روزہ رکھنے والے کو خوش کر دے گا۔ اور اس کے لیے ایک دروازہ ہے جس میں روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے۔ جنت میں داخلے کے لیے اللہ نے روزے داروں کے لیے اسپیشل گیٹ، اسپیشل دروازہ، باب الریان، جس سے روزہ دار داخل ہوں گے، اور وہ خاص طور پہ اپنے فرض کی ادائیگی مکمل ہو، رمضان کے روزے، اور نفلی کا بھی شوق اور کوشش کرنے والے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ نصیب کرے۔ اور پھر